رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا، کائنات کی ساری مخلوق میں عزت عطا کی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اس لیے کہ اسلام انسان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اسلام ہے کیا؟ اسلام صرف ایک نظریہ نہیں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر ایک سکون اور وسعت کا احساس ہے، لیکن ہم نے اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں کو مشکل بنا لیا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی آج ہم ایک ایسے خطرناک باطنی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جو دلوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور وہ بیماری ہے حسد۔ حسد ہے کیا؟ کسی دوسرے کو ملی ہوئی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، چاہے آپ کو خود ملے یا نہ ملے۔ یہ دل کی بیماری ہے جو خاموشی سے انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں حسد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ فلق میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا اور حسد کرنے والوں کی شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود ہمیں حسد کرنے والے کی شر سے پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے۔ سورہ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے۔ حسد دراصل اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض ہے، اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 109 بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، بہت سے اہل کتاب دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو مسلمان ہونے کے بعد پھر سے مرتد کر دیں، یہ محض ان کے حسد کی وجہ سے ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ حسد انسان کو دوسروں کے لیے نقصان دہ سوچ تک لے جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حسد صرف گناہ نہیں بلکہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حسد اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے دل میں حسد ہے تو آپ کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ کے دل میں ایمان کی کمزوری حسد کی وجہ تو نہیں، آپ کے دل میں حسد کی وجہ سے کہیں ایمان میں کمزوری تو نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک صرف دو چیزوں میں جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے قرآن دیا اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہاں حسد نہیں رشک مراد ہے، یعنی نیکی میں آگے بڑھنے کی خواہش، نہ کہ نعمت کے چھیننے کی۔ حسد کی پہلی مثال ہی شیطان ہے۔ سب سے پہلا حسد کیا ہی شیطان نے تھا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس کو صرف حسد ہوا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسے جنت سے نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حسد انسان کو کہاں تک گرا سکتا ہے، کس حد تک لے کے جا سکتا ہے۔ حسد صرف ہمارے جو ہے معاشرے میں نقصان نہیں دیتا بلکہ بہت سے باطنی نقصان ہیں، بہت سے روحانی نقصانات ہیں، معاشرتی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات ہیں۔ ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ہمارے سکون کو ختم کر دیتا ہے، ہمیں ہر وقت جلن اور بے چینی والی کیفیت میں رکھتا ہے۔ حسد کرنے کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، حسد کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نفرت، دشمنی، قطع تعلقی، فساد جیسی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ اصل میں حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، خود کا دوسروں سے موازنہ کرنے کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہی بہتر ہے۔ اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں اور حسد کرنے سے باز رہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں۔
جتنا شکر کریں گے اتنا ہی حسد کم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کریں، جس سے حسد ہو اس کے حق کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اسے مزید برکت دے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ دلوں کو صاف کر دیتی ہے۔ اپنی اصلاح کیا کریں، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے خود کو بہتر بنائیں۔ آخرت کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر دل میں حسد ہو نا تو فوراً اس کا علاج کریں، کیونکہ یہ خاموش دشمن ہے۔ حسد والا کبھی خوش نہیں رہتا، اور جس پر حسد کیا جائے وہ اللہ کی نعمت والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ رب العزت، یا رحمان، ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے پاک فرما دے، ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔